من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنا دیے ہیں جن میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، لہذا ان کو ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، یقینی طور پر یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، نہایت خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں مفسرین اہل علم جو سلف صالحین میں سے ہیں ان کے فہم کی روشنی میں سلسلے وار مستقل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ یہ جو سلسلہ جو کنٹینیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، ابھی کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عمرے کے سفر پہ تھا۔ الحمدللہ میرا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں اپنے مقام پہ واپس آ چکا ہوں، اور یقینی طور پر یہ بات بھی میرے لیے انتہائی سعادت کی ہے اور ہم تمام کے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ پھر وہی سلسلہ جو ترتیب وار قرآن کی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اس کو پھر سے کنٹینیو کیا جا رہا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس بات کے اوپر ہم اپنے رب کا بے حد اور بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہمارے اوپر اور ہم تمام کے اوپر ہے کہ یہ موقع اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے میسر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو نیک اعمال ہم رب العالمین کے لیے انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورہ نمبر 22 یعنی سورۃ الحج سے آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ آج آپ کے سامنے سورۃ الحج آیت نمبر 36 پیش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی چند آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عمومی شعائر کو بیان کیا ہے کہ اس کے عمومی شعائر کون ہیں، کون کون سے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قربانی کے اونٹ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنا دیے ہیں۔ یہ جو بدن ہے یہ عربی لفظ ہے، اور عربی لغت کے اندر ہر بڑے جانور، عظیم الجثہ جانوروں کے اوپر بدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں میں یہ لفظ اونٹوں کے لیے خاص ہو گیا، اور بدن کا مطلب قربانی کا اونٹ ہی لیا گیا ہے عرب کے زبان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بدن ہے، جو قربانی کا اونٹ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے شعائر بنا دیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے عمومی فائدے ہیں، تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ تم ان پر سواری کرتے ہو، بوجھ اٹھانے کا کام لیتے ہو، اس کے اوپر بوجھ لادتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو، اس کے دودھ کو پیتے ہو، اس سے اون حاصل کرتے ہو، اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے جانور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کھالوں اور ان کے ہڈیوں سے بھی کئی طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو۔ لہذا
چونکہ یہ قربانی کے اونٹ جو ہوتے ہیں وہ قابل تعظیم ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہیں، لہذا ذبح کرتے وقت انہیں ہر ممکن سہولت پہنچاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنا دیے ہیں جن میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، لہذا ذبح کرتے وقت ان کو ہر ممکن سہولت پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، لہذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں پر صواف جو ہے، صواف، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، یہ صواف دو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تو ترجمہ میں نے جو آپ کے سامنے کیا کہ ان کو صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، یعنی اگر قربانی کے اونٹ زیادہ ہوں تو پہلے ان کو ایک لائن سے کھڑا کر دو اور پھر باری باری ان کا نحر کرو۔ تم ایک لائن سے کھڑا کر دیا جائے اور یکے بعد دیگرے باری باری ایک ایک کا نحر کیا جائے، قربان کیا جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھڑے کر کے ہی نحر کیا جائے، بٹھا کر کے یا لٹا کر کے نہیں کیا جائے جیسا کہ دوسرے جانوروں کو کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الحج باب نحر الابل مقیدتن، زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اونٹ کو بٹھا کر کے ذبح کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو دیکھا، وہ اس شخص کے پاس آئے اور کہا کہ اس اونٹ کو کھڑا کرو اور اس کے پاؤں باندھ دو، پھر اس کو نحر کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اونٹ جو ہوگا اس کو بٹھا کر کے یا لٹا کر کے نہیں بلکہ کھڑا کر کے ذبح کیا جائے گا، کھڑا کر کے اس کو نحر کیا جائے گا۔ پہلے اس کے آگے کے دونوں پاؤں جو ہوں گے اس کو رسی سے خوب اچھی طریقے سے باندھ دیا جائے گا، اور پھر کسی نیزے سے یا بھالے سے یا برچھے سے یا کسی تیز دھار آلے سے اس کے گلے کے اگلے حصے میں بالکل اس زور سے مارا جائے، اس زور سے چبھویا جائے کہ کھڑے کھڑے ہی اس کا سارا خون نکل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، یعنی ان کو ذبح کرتے وقت ان کو کھڑا کر کے ان کے اوپر اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کر دو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ، قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب جانور کو قربان کیا جائے گا، جب اس کی قربانی کی جائے گی، جب اونٹ کو نحر کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس کا جب پورا خون نکلے گا تو وہ دائیں یا بائیں پہلو وہ لیٹ جائے گا اور بالکل ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو جب تک اس کے اندر زندگی کی رمق باقی رہے اس وقت تک اس کا نہ کھال نکالا جائے اور نہ ہی گوشت کو کاٹا جائے، کیونکہ جو زندہ جانور ہوگا اس کے گوشت کو اگر کاٹا گیا تو وہ گوشت حرام ہے، مردار کے حکم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصید کی روایت ہے، ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میت، یعنی زندہ جانور کے گوشت کو جو کاٹا جائے گا وہ مردار کے حکم میں یعنی حرام ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب بالکل ٹھنڈا پڑ جائے، بالکل ساکت ہو جائے، صامت ہو جائے، بالکل اس کی جان نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس کے کھال کو الگ کرو، گوشت کو کاٹو اور کاٹ کر کے خود بھی کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو قناعت کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور تفسیر کے اندر اس کی تفسیر القانع کی تفسیر یہ ہے کہ ایسے حاجت مند، یعنی حاجت مند دو طرح کے ہوتے ہیں، ایسے حاجت مند جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسی پر صبر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ضرورت مند ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنے دستے سوال کو نہیں آگے بڑھاتے، ایسے حاجت مند زیادہ مستحق ہیں، پہلے ان کو کھلاؤ۔ اور والمعتر کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگتے چانگتے رہتے ہیں، ان دونوں کو کھلاؤ۔ مطلب یہ
کہ جب تمہارا جانور قربان ہو جائے، بالکل ٹھنڈا پڑ جائے، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، جو مانگتے ہیں جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اس سلسلے میں آپ کو بتلا دوں کہ ابتدائی اسلام کے اندر جب غربت تھی مدینے کے اندر، تو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور پھر آنے والے سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جب تک چاہو تم رکھ کر کے کھاؤ۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الاضاحی، باب بیان ما کان من النہی عن اکل لحوم الاضاحی بعد 3 فی اول الاسلام و بیان نسخہ و اباحتہ الی متی شاء۔ صحیح مسلم کتاب الاضاحی کے اندر یہ باب ہے، اس کے تحت واضح ترین روایت ہے کہ ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر مدینے کے آس پاس کے رہنے والے محتاج لوگ بکثرت مدینہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا، جو کچھ زائد ہو سب خیرات کر دیا جائے۔ لیکن یہ حکم صرف ان محتاجوں کی آمد کی وجہ سے تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جب تک چاہو تم رکھ کر کے کھا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غربا اور مساکین کی کثرت ہو جائے تو آج بھی وہ حکم لاگو ہوگا، اور اگر غربا اور مساکین کم ہیں تو انسان جب تک چاہے گوشت کو رکھ کر کھا سکتا ہے۔ اگر غربا مساکین کی کثرت ہے تو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں رکھا جائے گا، اور اگر فراخی ہے، وسعت ہے، تو انسان جس قدر اور جتنے دن چاہے گوشت کو محفوظ کر کے رکھ کر کے اپنے گھر میں کھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جب قربانی کا جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، قناعت و صبر کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے بعض فقہا، محدثین اور اہل تفسیر، اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ حصہ برابر ہو، ایک حصہ خود کھا لیا جائے اور ایک حصہ جو ہمارے قرب و جوار کے اندر جو ہمارے اپنے پڑائے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں اور غریب اور مسکین ہیں ان کو کھلایا جائے جو نہیں مانگتے ہیں، اور ایک حصہ مانگنے والوں کو دے دیا جائے۔ لیکن یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، چاہے تو زیادہ کھا بھی سکتے ہیں اپنے گھر میں رکھ کر کے، اور چاہے تو زیادہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ صدقہ کریں گے تو یہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، تمہارے تابع بنا دیا ہے، تمہارے انڈر میں کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ یعنی یہ جو عظیم الجثہ جانور ہیں جن کی طاقت انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر کے ہے، بسا اوقات انسانوں کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فرما بردار بنا دیا ہے، انسانوں کے تابع کر دیا، انسانوں کے انڈر میں کر دیا ہے کہ انسان اس کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں، بوجھ بھی لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اس کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں، لیکن یہ بالکل چون چرا بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کہ اس طرح سے اللہ نے تم کو تمہارے تابع کر دیا ہے ان جانوروں کو، لہٰذا اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور شکر گزار بندہ کون ہے؟ جو زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرے، اس کے اعضاء اور جوارح بھی اللہ کی تعریف میں لگ جائے، یعنی زبان سے بھی اللہ کے فرما برداری والے کام ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی اللہ کے جو احکامات ہیں، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو یا معاملات کی شکل میں ہو یا جس شکل میں بھی ہو، اللہ کے جو فرامین ہیں ان کو اپنے جسم سے بھی پورا کرنے کی کوشش کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، استطاعت ہے تو حج کرے، نیکی کے کام کرے، صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ اتنی بڑی نعمت تم کو دی ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔